बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाया हूँ फैज़ुल्लाह खान को। आप बखूबी वाकिफ़ होंगे इनसे। फैज़ुल्लाह खान से गुफ्तगू होगी। आप सुन चुके होंगे इनके अफ़गानिस्तान के सफ़र, जब ये क़ैद हुए थे वो गुफ्तगू, सियासत के बारे में आप इनके तहरीरें भी पढ़ते हैं। लेकिन मैं फैज़ुल्लाह खान से कुछ और गुफ्तगू करूँगा जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में है, बचपन के बारे में है, सियासत पे भी बात करेंगे। लेकिन शुरू में चिट चैट से, फैज़ुल्लाह खान, ये बाल, क्या वजह है इन बालों की? ये हेयर स्टाइल जो है, ये किसी की पसंद है, किसी ने मशवरा दिया? नहीं, इस पे तो बड़े एतराज़ात हैं घर वालों के भी और सबके के। यार ये क्या जो है ना, हौसला बना रखा है, इसको ख़त्म करो। बस मुझे अब बात काट रहा हूँ, माजरत। आपके वालिद साहब आलिम दीन थे, पेश इमाम थे। बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए उस वक्त जब वो हयात थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा था, मतलब सख्ती नहीं की थी। देखिए, एतराज़ात अलग बात है, और सख्ती से फैजुल्ला आज के बाद मैं ये ना देखूं, इस तरह तो नहीं नहीं, मेरे वालिद मरहूम माशाल्लाह से सख्त मिजाज नहीं थे। वो कहते कि, लेकिन मैंने ये ज़रूर किया कि ये अल्लाह का शुक्र है, उनके इंतकाल से पहले मैंने ये बिल्कुल छोटे करा लिए थे। तो उन्होंने मुझे खैर देख लिया था इस हाल में कि वो छोटे वालों में, और जब मैं अफ़गानिस्तान से आया था तब भी नहीं थे। तो बस वो वैसी ही रख ली हैं। फिर वो आप कह लें कि एक पहचान भी बन गए, और वो तो बस यूं ही। बचपन कहाँ गुजरा है आपका? अब बचपन मेरा देखिए, ज़्यादातर कराची के किस इलाके में गुजरा है? हाँ, बचपन मेरा गुजरा है फेडरल बी एरिया में, दस्तगीर 9 नंबर। वो आपने बड़ा मशहूर पीटीवी पे इश्तिहार चलता था ना, गैस और ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए फरजाना दवाखाना। वो तो उस ज़माने में तो दस्तगीर नंबर, गिने जी चुने हाँ। इश्तिहार और थे। पीटीवी होता था, तो पीटीवी होता था, तो वहीं हमारा जो है ना सारा बचपन वहाँ गुजरा। और फिर उसके बाद का अरसा कुछ गुलशन इकबाल में गुजरा, ये तिरडी के इलाके में। तो वो सारा दौर वहाँ गुजरा है। पैदाइश आपकी? अच्छा, पैदाइश मेरी मानसेरा की है, कोटली वाला गांव है हमारा। आपके पेरेंट, वालिदैन तो बहुत पहले यहाँ आ चुके थे ना? वालिद साहब हमारे लेट 60s में यहाँ आ गए थे, और बस इत्तेफाक ये है कि मेरी पैदाइश वहाँ की है। तो उस वक्त वो यहीं पर थे। 70s से तो वो यहाँ दस्तगीर में रह रहे हैं, और मेरी पैदाइश तो लेट 70s की है। तो वक्त सारा यहीं पे गुजरा, तो बचपन जवानी। सहाफत में क्यों आए, कैसे आए? सहाफ़त में आने की दो वजूहात थी। सबसे पहली वजह तो ये थी पुलिस। जब हम छोटे थे जिस ज़माने में, तो मैट्रिक वेट्रिक में मोटरसाइकिल लेके निकलते थे, तो जगह जगह पे पुलिस रोकती थी, रोक कर पूछती थी पिस्टल कहाँ फेंक कर आए हो। फिर डबल सवारी पे पाबंदी। तो उस वक्त हम ये देखते थे कि वहीं रोकने वालों में से किसी को रोकते थे, उससे प्रेस बोलता था और वो चला जाता था। तो हमें पता चला यार सहाफ़त में तो बड़ी ताकत है इसके कार्ड में, नादरा के शनाख्ती कार्ड में वो पावर नहीं है जो इस प्रेस कार्ड में। और दूसरा एक वजह ये थी कि बचपन से वालिद साहब हमारे आलिम दीन थे, लेकिन हमारे घर में अखबारात आते थे, मैगज़ीन आते थे, ये क्रिकेट के मैगज़ीन आते थे, किताबें वो ख़रीद के लाते थे। तो वो एक ताल्लुक़ बनता चला गया। सियासत पे बात होती थी, कॉलम्स पढ़ते थे। मैं छठी जमात से मैंने इरशाद अहमद हक्कानी साहब के कॉलम पढ़ने शुरू किए। ये मुझ में और आप में एक कदर मुश्तरक है। इंटरव्यू आपका हो रहा है, लेकिन अपने बारे में भी एक बात। वालिद साहब इतवार को, उस वक्त जुम्मे को छुट्टी हुआ करती थी, तो जंग अखबार से बात है तो तुम्हें शुरू से लेकर आखिर तक पूरा वो जो फिल्मों के ऐड भी होते थे, तो उसमें इरशाद अहमद हक्कानी साहब पता नहीं होता था कि क्या लिखा है, लेकिन पढ़ लेते थे। तो ये बात है। हाँ, तो वो चूँकि उस ज़माने में देखा जाए तो टाइम तो बहुत होता था, तो वो अखबार पूरा पढ़ लेते थे। मोबाइल नहीं थे। हाँ, और मुझे तो इस बात पे हैरत होती है कि पीटीवी मेरा ख्याल है 3 साढ़े 3 बजे शुरू होता था जी, और 4:45 से 4:50 तक 5 मिनट में कार्टून आता था। और मुझे हैरत होती है 5 मिनट का कार्टून हमारे लिए पूरे दिन के लिए काफ़ी होता था। तो अब तो खैर चीज़ें बहुत बदल गई हैं। तो वहाँ से एक वो सिलसिला बना, यानी एक रुझान इस तरफ था। तो आए कैसे, किसने मदद की? अच्छा, आए हम ऐसे, हमारे उस्ताद हैं ज़ुबैर मंसूरी साहब, सहाफ़त में भी रह चुके हैं, बड़ा नाम है। और बहुत उन्होंने अपने हाथ से हज़ारों लोग तैयार कर, बहुत सौ के उस्ताद हैं, हज़ारों के उस्ताद हैं। तो बड़ा वो नाम हमें है भी उनका, बड़ा किरदार है उनका। मिल गए। उन्होंने वर्कशॉप कराई, कुछ ट्रेनिंग्स कराई इसके हवाले से। बड़े सख्त आदमी थे वो, तो आपको पता है। तो लेकिन उनकी सख्ती का नतीजा ये निकला कि उनसे जो कुछ सीखा, जो थोड़ा बहुत हम टूटा फूटा सीख पाए, जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में आए तो उसने बहुत ज़्यादा मदद दी।
اس کے نتیجے میں جو ہے نا بہت زیادہ ہیلپ ملی اس سے. وہ اصل میں جوائننگ سے پہلے ہی آپ تقریباً صحافی بن چکے تھے, جو بنیادی کام ہے وہ سکھا چکے تھے. ہاں وہ سکھا چکے تھے, بہت ساری وہ چیزیں فیلڈ میں بھی موجود بھیجتے اور کالم لکھواتے, اسٹوریز کرواتے تھے زبیر صاحب. تھیں. وہ پریکٹیکل چیزیں کرواتے تھے سارے ساری. پریکٹیکل. اور ان کی سختی کی آپ نے بات کی تو وہ کہتے تھے 2 بجے کا ٹائم ہوتا تھا کلاس کا, تو کہتے تھے 2 کا مطلب ہے 1:55. بالکل ایسے ہی تھا, یہی معاملہ تھا. بلکہ مجھے تو ریجیکٹ کر دیا تھا انہوں نے. میں کوئی ان کا انگلش کے پرچے ارچے میں فیل ہو گیا تو انہوں نے بھگا دیا تھا مجھے. پھر بس پھر اس کے بعد سفارش بھی ہے, یہ جو بھی ہے, لیکن وہ 40 دن مجھ سے روٹھے ہی رہے. اچھا, کام پورا لیتے تھے, پھر آخر میں انہوں نے بولا ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے, کام تم نے کر لیا ہے. مطمئن نہیں ہوں لیکن چلو پھر بھی. لیکن خیر جو جس نے بھی ان کے ساتھ 40 دن وہ گزار چکے ہوگا تو وہ پھر بڑا کندن بن جاتا تھا. بالکل ایسے اس میں کوئی شک. فیض اللہ خان, آپ نے ایک کتاب لکھی ہے اپنے افغانستان کے سفر, جب وہاں قید تھے. میں آپ کو جانتا ہوں, آپ میں اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ کتاب لکھے یا اس کے لیے محنت کرے, بڑے کاہل ہے آپ, سست ہے معذرت کے ساتھ. تو کس نے پش کیا, اس کے پیچھے کون ہے, کسی کا تو کردار ہوگا اس میں. نہیں سر, معذرت کی بات نہیں, میں واقعی سست آدمی ہوں اور اس کی وجہ سے بہت میں نے نقصان بھی کیے ہیں. لیکن خیر, مجھے جو اس کتاب کو لکھنے میں آمادہ کیا بنیادی طور پر 2 لوگوں کو میں کریڈٹ دوں گی. ایک تو جمال عبداللہ عثمان صاحب, امت میں لکھتے تھے اب اسلام آباد میں, اور ایک ہمارے دوست نذیر الحسن صاحب جو جسارت کے ویب بلاگ کے انچارج ہیں. یہ 2 میرے پیچھے پڑھ پڑھ کے انہوں نے فائنلی کروایا مجھ سے. اور بھی لوگ حوصلہ افزائی کرتے تھے, عامر خاکوانی صاحب بھی مجھے بہت انکریج کرتے تھے. لیکن یہ 2 وہ لوگ ہیں جنہوں نے, جو کہتے ہیں نا کہ زبردستی ڈنڈا لے کے مجھ سے جو ہے نا یہ کتاب لکھوائی ہے, تو یہ 2 لوگ ہیں. آپ صاحب کتاب, اس کے بعد کیوں, مطلب آپ یہ وہ سفر ایسا نہیں تھا کہ ایک کتاب میں ہی مزید کتابیں بھی لکھ سکتے تھے؟ وہی سستی ہے, کتاب دماغ میں موجود ہے, اب اس کو کون اتارے کون لکھے. ویسے کچھ کمائے, پیسے ملے تھے نہیں, اس کتاب سے کچھ کمایا آپ نے؟ عزت کمالی, شہرت کمالی کافی ہے. ویسے پاکستان میں لوگ کھانا کھاتے ہیں, جوتا مہنگا لیتے ہیں, کتاب سے کیا کوئی رائلٹی وائلٹی. میں اس وقت پشاور میں تھا, میں نے پیسے دے کے, آپ سے میں نے نہیں کہا تھا کہ کتاب دے دیں. جو ایڈریس دیا گیا تھا میں نے اس پہ وہاں سے کتاب منگوائی تھی. پھر بھی اگر آپ کو فائدہ نہیں ہوا تو پھر میرے پیسے تو. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, پاکستانی سوسائٹی میں اتنا معاملہ ہے بھی نہیں. وہ ایک پڑھی لکھا معاشرہ ہوتا ہے جہاں کتابوں کی ایک اہمیت ہوتی ہے. تو یہاں تو بس اتنا ہی ہو گیا, وہ چھپ گئی, وہ کوٹ ہو گئی بہت ساری جگہوں پہ ریفرنس کے طور پر, تو میرا خیال ہے یہی کافی ہے. یعنی اب آپ پاکستان میں رہتے ہوئے بہت زیادہ کی نہیں سوچیں. ایک آپ خود کو کہلواتے ہیں سڑک چھاپ صحافی. سڑک چھاپ صحافی سے ایک عالمی شہرت یافتہ صحافی بننے تک کا سفر تھا, اس میں کیا فرق آیا فیض اللہ خان میں؟ میرا خیال ہے کہ فرق تو یہ آ گیا کہ پہلے کوئی اتنا نہیں جانتا تھا, اس واقعے کے بعد بہت زیادہ لوگ جاننے لگے. یہ تو لوگوں کے بارے میں. آپ میں کیا تبدیلی آئی ہے, کیا تبدیل ہو گئے؟ پہلے فیض اللہ خان ہر ایک سے ملتے تھے, اس کے بعد ہٹو بچوں, نہیں میں تو بڑا صحافی ہوں, اب تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے, فون ریسیو نہیں کرتے, ان نون نمبر ریسیو نہیں کرتے. ایسا ہے مطلب؟ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں فارغ بھی ہوتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کون سا فائر بریگیڈ میں کام کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹے جو ہے نا تیار کامران ہے, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس سے تو بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں فیس بک وغیرہ پہ, وہ رابطہ کرتے ہیں جو ملنے کا کہتے ہیں. میں نے شاذ و نادری, ہاں کوئی مصروفیت ہوتی ہے تو اس کو کہتا ہوں یار آج مصروف ہیں, آج یہ کام ہے, آپ کل آ جائیں, پرسوں آ جائیں. منع مجھے نہیں لگتا, میں نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا کہ یار میں نہیں ملنا چاہتا, ہر ایک سے ملتا ہوں میں. آپ جب قید ہوئے تھے اس پہ بہت سے انٹرویوز ہوئے, میں اس پہ بات نہیں کر رہا, لیکن یہ جو واقعہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں تھا, اور لوگ تو یہاں اس کو کیش کرانے کے لیے لوگوں نے تو فیک جعلی قسم کے بھی اغوا کے ڈرامے رچائے. آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا, وہ فائدہ جو مطلب جو مادی فائدہ ہے. آپ ایک انٹرنیشنل فیم تھا, بڑے ادارے میں آپ جا سکتے تھے, BBC, CNN, الجزیرہ, کہیں پہ بھی آپ جا سکتے تھے, ہو سکتا ہے آپ کو آفر بھی. کیوں؟ اچھا, ایک تو اس میں ٹھیک ہے, کوئی شک نہیں کہ میں نے اس سے ایٹ لیسٹ مالی طور پر تو اس واقعے سے میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور ویسے اس کی شہرت بہت ہے, اور آپ انٹرنیشنل میڈیا میں بہت ساری جگہوں پر میں بطور تجزیہ نگار کوٹ ہوا. ایک تو سستی وجہ ہے, دوسرا میرا خیال ہے شاید ایک معاملہ یہ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں ہمارے یہاں لابی بھی اثر انداز ہوتی ہے.
تو میں کسی لابی کا بھی حصہ نہیں ہوں، تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں پیچھے رہ گئی، کیونکہ اس میں کچھ چیزیں میں نے جب یہ واقعہ نہیں بھی ہوا تھا تو اس وقت بھی میں نے فیس کی تھی، اور تو میرا خیال ہے کہ اس کا ایک پارٹ ہے. تو میں نے اس کو کیش یوں بھی نہیں کرایا کہ اس کیش کرانے کے لیے شاید جو بہت زیادہ ہوشیاری چاہیے ہوتی ہے وہ میرے اندر نہیں ہے. یہ واقعہ میرا کوئی سوچا سمجھا تو تھا نہیں کہ میں نے کوئی منصوبہ بندی کی ہو، یہ اللہ کی طرف سے تھا، ایک چیز تھی ہو گئی. ورنہ میرا خیال ہے ملک میں شہر میں آج بھی ہزاروں رپورٹرز پھرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں مجھ سے اچھے لوگ ہیں، قابل لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بس یہ شہرت کے یہ واقعہ میرے ساتھ کرنا تھا تو اس نے کر دی. یعنی اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو جس واقعے میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہو، جو آپ نے اپنے کوئی زور بازو پہ حاصل نہیں کی ہو، تو اس پر کیا اطرانہ اور کیا اس پہ غرور و تکبر. تو میرا خیال ہے بس ٹھیک ہے، ہم جیسے ہیں یہ زیادہ ٹھیک ہے بنسبت اس کے کہ کسی چکر میں ہم اکڑ دکھائیں. تو اکڑ دکھانا تو مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتا. دوران قید کوئی خاص واقعہ؟ دیکھیں واقعات تو بہت سارے ہیں. میں تو اس قید کو سچی بات یہ ہے کہ اس کو میں نے بھلانے کی کوشش کی، اور جب میں وہاں سے آیا تو 3 سے 4 سال آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ روزانہ رات میں جاگتا تھا اور یہ گھومتے رہتے تھے واقعات. مجھے شاید کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے تھا، میں نہیں گیا، تو مجھے اس سے جان چھڑاتے ہوئے 3-4 سال لگے. واقعات بے تحاشا ہیں وہاں پر، اتنے واقعات ہیں کہ اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے. کچھ کتاب میں لکھے ہیں، کچھ کتاب میں نہیں لکھے ہیں. گرمی جب وہاں لگتی تھی، لائٹ چلی جاتی تھی، وہ حبس، اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا تھا. باہر آپ نہیں جا سکتے ہیں. واش روم جب جا رہے ہیں آگے 12 بندہ کھڑا ہوا ہے، لائن لگی ہوئی ہے. ایک کنڑ کے ایک افغان طالبان کے کمانڈر تھے، تو مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، نوجوان تھے، مولوی ضیاء الدین. وہاں پر وہ عصر کی نماز کے بعد مشکات شریف کا درس بھی دیتے تھے. تو وہ ایک بار انہوں نے ملاقات ان کی آتی تھی، تو انہوں نے وہ میرے لیے مچھلیاں لے کر آئے. انہوں نے بولے کنڑ سے ہم نے دریا سے پکڑی ہیں، میں نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا اور میری والدہ نے خاص طور پر آپ کے لیے بنا کر بھیجی ہیں. تو یہ مجھے بڑا ایک وہ محبت والا واقعہ لگا. دوسرا جو وہاں کے لوگ تھے عام میرے ساتھ قیدی افغان، جو اس وقت حکومت تھی، ان کی جو پالیسیز پاکستان کے حوالے سے، ظاہر سی بات ہے وہ پاکستان سے بہت اختلاف اور نفرت کا معاملہ رکھتے تھے، لیکن مجموعی طور پر میرے ساتھ رویہ بڑا ٹھیک رہا. جو عام افغان میرے ساتھ قید تھے، میرے کپڑے وہ لے جاتے تھے، ان کے گھر میں دھلتے تھے، وہ استری ہوتے تھے، کھانے آتے تھے میرے لیے. تو وہ ایک رویہ ان کا اس حوالے سے بہتر رہا. تو وہ اس چیز کو میں نہیں فراموش کر سکتا. فیض اللہ خان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. کچھ چیزیں جیل کے واقعات، پاکستانی سیاست پہ گفتگو، کراچی کی سیاست پہ گفتگو اب اگلے حصے پہ دیکھ لیجیے.